اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو، اور والدین کا شکر کیا ہے کہ والدین کی فرمانبرداری ہو، نافرمانی نہ ہو۔ تمام ان کاموں کے اندر جو جائز اور مباح کام ہیں ان کے اندر والدین کی فرمانبرداری۔ اور یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر نوافل کے اندر کھڑا ہے، اگر نوافل کے اندر کھڑا ہے اور والدین کو اس کا علم نہیں ہے کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر نوافل کی حالت کے اندر، نفلی نماز کی حالت کے اندر اگر ماں آواز دے دے تو اس کو جواب دے سکتا ہے۔ ماں بیٹے کو پکارے تو جواب دے سکتا ہے، باپ یا ماں کوئی بھی پکارے تو جواب دے سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کی نماز کو بھی کچھ نہیں ہوگا اگر والدین کو پتہ نہ ہو۔ اور اگر والدین کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اس نے بتایا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، پھر نماز دوبارہ سے پڑھے لیکن گناہگار نہیں ہوگا، لیکن نفل کے لیے، فرض اور سنت کے لیے نہیں ہے۔ تو والدین کا اتنا زیادہ حق ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی نے پوچھا تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد ثم ایون، پھر تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں۔ 3 بار ماں کا دہرایا، 3 بار، یعنی ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کی پرورش کے اندر۔ اولاد کی پرورش کے اندر ماں 3 گنا زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اور باپ جو ہے نا وہ ایک ہی گنا تکلیف اٹھاتا ہے، 1% تکلیف اٹھاتا ہے، اور ماں 3% اٹھاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے حق کو زیادہ قرار دیا۔ تو یہ ماں کا حق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر کر کے دکھایا کہ ماں کا حق کتنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور باقاعدہ صحابہ کو تعلیمات دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا کہ کیا تیری والدہ یا والد میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو فرمایا کہ جی میری والدہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا اپنی والدہ کے پیروں سے چپک جا، جنت تجھے ادھر مل جائے گی، تجھے جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی رکھی ہوئی ہے کہ تو اس کی عبادت، تو اس کی خدمت کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر جنت لازم کر دے گا، اس کے پیروں تلے جنت تجھے مل جائے گی، تو پھر تجھے جہاد میں جانے کی کیا ضرورت؟ جہاد بھی کیا تھی، وہ اس وقت فرض العین نہیں تھی، فرض کفایہ تھی، ورنہ فرض کفایہ کا تو ایک الگ مقام ہے۔ خیر یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں ماں کے مقام اور مرتبے کو اپنی توحید کے ساتھ بیان کیا، پہلے اپنی توحید بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ الکبائر الاشراک باللہ و حقوق الوالدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ یہ 2 بڑے گناہ ہیں، عظیم گناہ۔ اس کے بعد بھی 2 گناہ گنائے کہ قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ 4 بڑے گناہ گنوائے، لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ 2 بڑے گناہ ہیں۔ اب اللہ کے شرک کے ساتھ ہمیشہ اس کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی خالق ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی خالق ہے بندے کا، اسی طرح سے مجازی خالق جو ہے نا وہ ماں باپ ہے۔ حقیقت میں تو اللہ بنا رہا ہے نا، لیکن اس کا سبب جو بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کو دنیا میں لانے کا سبب، اور ایک قسم کی تخلیق میں ماں باپ کا بھی کردار ہے، ماں باپ کا کردار ہے۔ تو جس طریقے سے اپنے اصل خالق کی نافرمانی نہیں کرنا ہے اور اس کی فرمانبرداری کرنا ہے، تو اسی طرح اپنا مجازی خالق جو ہے یعنی والدین، ماں باپ، ان کی بھی فرمانبرداری کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق اور والدین کے حقوق کو اس طریقے سے ساتھ ملا کر بیان فرماتا ہے۔